بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دجال کا ظہور، جو اپنے ظہور کے بعد صرف 40 دنوں میں سوائے حرمین شریفین کے تمام روئے زمین کا گشت کر لے گا۔ 40 دن میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی تمام دن عام دنوں کی طرح 24 گھنٹے کے ہوں گے، اور اس قدر تیزی کے ساتھ دنیا کی سیر کرے گا جیسے ہوا بادل کو اڑا لے جاتی ہے۔ اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا۔ اس کے ساتھ اس کے مصنوعی جنت و دوزخ ہوں گے جنہیں وہ اپنے ساتھ لے کر پھرتا رہے گا، مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی در حقیقت آگ ہی آگ ہوگی، اور جو دیکھنے میں جہنم ہوگا وہ در اصل آرام و باغ ہوگا۔ چنانچہ مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوں گے، تو اس کا جو جہنم ہوگا وہ جنت، جو جنت ہوگی وہ جہنم ہوگا۔ وہ اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا اسے اپنے جہنم میں ڈال دے گا۔ مردوں کو زندہ کرے گا، زمین کو حکم دے گا کہ تو سبزہ اگائے، آسمان سے پانی برسائے گا، لوگوں کے جانور خوب لمبے چوڑے تندرست اور دودھ والے کر دے گا۔ ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفنے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ دجال اس قسم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا جو دراصل جادو کے کرشمے اور شیاطین کے تماشے ہوں گے، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس لیے جیسے ہی وہ آگے بڑھے گا لوگوں کے پاس کچھ بھی نہ رہے گا۔ حرمین شریف میں داخل ہونا چاہے گا مگر فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے۔ البتہ مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے جس سے وہاں وہ لوگ جو بظاہر مسلمان بنے ہوں گے اور دل ہی دل میں کافر ہوں گے، اور وہ جو علم الہی میں دجال پر ایمان لا کر کافر ہونے والے ہوں گے، ان زلزلوں کے خوف کے سبب شہر سے باہر بھاگیں گے اور اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ دجال کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جس پر مسلمان دیکھے گا لیکن کافر کو نظر نہیں آئے گا۔ چنانچہ فتح الباری شرح بخاری میں ہے، یعنی اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا تو اسے مومن دیکھ لے گا بغیر چشم سر کے، اگرچہ وہ پڑھا لکھا نہ ہو، اور کافر نہیں دیکھ پائے گا اگرچہ وہ پڑھا لکھا ہو۔ جیسے کہ مومن نگاہ بصریت سے دلائل کو دیکھ لیتا ہے اور کافر انہیں نہیں دیکھ پاتا، تو وہ ادراک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کے خلق فرمانے سے حاصل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے خلق فرمانے سے حاصل ہو گیا، نہ کہ سیکھنے سے۔ دجال لعین جب ساری دنیا گھوم پھر کر ملک شام پہنچے گا، اس وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار پر نماز فجر کے وقت نزول فرمائیں گے، جماعت کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس جماعت میں موجود ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو پہچان کر امامت کا حکم دیں گے، آپ امامت فرمائیں گے۔ ادھر دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانسوں کی خوشبو سے ایسا پگھلنا شروع ہوگا جیسے نمک پانی سے پگھلتا ہے۔ دجال آپ کی سانسوں کی خوشبو سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگے گا، آپ اس کا تعاقب فرمائیں گے یہاں تک کہ باب اللہ کے پاس آپ اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے جس سے وہ اصل جہنم میں ہو جائے گا۔ چنانچہ یعنی ام شریک بنت ابو الاکثر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان ایام میں عربوں کی رہائش کہاں ہوگی؟ ارشاد فرمایا، ان ایام میں عرب تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے ہوں گے، اور ان میں سے زیادہ تربیت المقدس میں ہوں گے، اور ان کا امام ایک مرد صالح ہوگا۔ اسی دوران جب ایک دن ان کا امام نماز فجر پڑھانے کے لیے پیش قدمی کر چکا ہوگا، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ان پر نزول فرمائیں گے، تو انہیں دیکھ کر امام آگے بڑھنے سے رک کر الٹے قدم پیچھے ہٹے گا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیش قدمی کرتے ہوئے لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا دست اقدس اس کے شانوں کے درمیان رکھیں گے اور اس سے فرمائیں گے،
تم آگے بڑھ کر نماز پڑھاؤ کیونکہ یہ منصب تمہارے ہی لیے ہیں۔ اقامت کی جائے گی، پھر امام لوگوں کو نماز پڑھائے گا۔ جب امام نماز پڑھا کر سلام پھیرے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم دیتے ہوئے فرمائیں گے مسجد کا دروازہ کھول دو، تو دروازہ کھول دیا جائے گا۔ ادھر دروازے کے پیچھے دجال ہوگا جس کے ساتھ 70,000 یہودیوں کی فوج ہوگی، اس میں سے ہر ایک کے پاس لمبی چوڑی تلوار اور آراستہ کیا ہوا چابک ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر دجال پر پڑے گی تو وہ ایسے پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، یعنی بہت تیزی کے ساتھ اس کی حالت خراب ہونے لگے گی، پھر وہ ڈر کے مارے بھاگنے لگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے فرمائیں گے ارے او دجال میرے لیے ارے او دجال میرے لیے تجھ میں ایک قاری ضرب مقدار ہے، تو اس ضرب کے ہوتے ہوئے مجھ سے بچ کر ہرگز آگے نہیں جا سکتا۔ پھر اس کا تعاقب فرماتے ہوئے بیت شرقی جانب باب اللہ کے پاس اسے پکڑ کر قتل کر دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔